صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا و مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا جمیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یمنی زیب تن کیے ہوئے بستر استراحت پر تشریف فرما تھے۔ آنکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار۔ اتنے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ 14ویں کی رات تھی، اوپر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اپنی نوری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے اور کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرماتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم 6 صدی ہجری کی اس عظیم شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کلزم معرفت کے اذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن کی عظمت کے لیے اگر صرف یہ بیان کر دیا جائے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز جو نائب رسول فی الہند تھے، ان کے مرشد گرامی، تو یہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی آپ نے کوئی 70 سال کے قریب جو زہد و ورع کی دنیا میں آپ نے جس طرح اپنا زہد اور تقویٰ کیا، 5 روز کے بعد جا کے روزہ جو تھا وہ افطار کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی میں آپ نے بڑی طویل عمر پائی، لیکن ساری زندگی میں صرف، یہ میں خاص زور دے رہا ہوں، صرف 4 شخصیات ایسی تھیں جن کو آپ نے خلافت سے نوازا، جن میں خواجہ غریب نواز سب سے اول تھے، اس کے بعد حضرت خواجہ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ سعدی لنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ محمد ترک نارنولی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ صرف 4 آدمیوں کو آپ نے خلافت دی تھی، اور یہی وہ ہستی تھے اور اس سے مستجاب الدعوات تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے غلاموں میں آپ کو یہ خاص مقام حاصل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے خواجہ غریب نواز کو، اور وہاں سے وہ پھر لقب آپ کی دعا سے عطا ہوا نائب رسول فی الہند۔ اور پھر آپ مستجاب الدعوات ایسے تھے کہ مصلی سے اس وقت اٹھتے تھے جب 30,000 گناہگاروں کی روز بخشش کروا لیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ پاک سے۔ آپ کے بے شمار آپ کی کرامات ہیں۔ آپ کو وہ جو ولایت ابراہیم سے حصہ ملا تھا، یہ تفصیلات آج میں اپنے اسکالرز راہ سے آپ کو سنواؤں گا کہ کس طرح آگ ان پہ گلزار بنی، کس طرح آتش پرست جو تھے وہ خدا پرست بن گئے، کس طرح دجلہ کے اوپر آپ چلتے تھے اور دریا کی لہریں جو تھی آپ کے قدمین پاک کو بوسے دیتی تھی، کس طرح جو تھا آپ نے تبلیغ دین کی، اور خاص طور پر سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ، یہ 2 سلاسل بر صغیر میں ایسے ہیں جنہوں نے حکمرانوں کے درباروں سے دور رہ کر حکمرانوں کے دماغ درست کیے۔ ان کا غرور اور نخوت جو تھا وہ فقراء نے کس طرح اپنے پاؤں تلے رون دیا اور پھر ان کو مجبور کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہی لوگ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے بارے میں ناظرین کرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی جو زمین ہے، اس کے اندر جو ایک خاص ذوق تھا، اس ذوق کو سمجھتے ہوئے چشتی سلسلے کی جو خدمات ہے دین حق کے لیے، اور لوگوں کے مزاج آشنائی جو ان کو حاصل تھی اللہ کے فضل سے، تو پھر آپ کے جو آگے خلفاء تھے اور خاص طور پہ خواجہ غریب نواز نے کس طرح اس سرزمین پاک کو، جہاں پہ جو تھے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، پھر کس طرح ان کی جو جبینیں تھیں ان کو خدا آشنا کر دیا، ایک رب واحد کے سامنے جھکا دیا۔ میں تفصیلات آج اپنے انٹرو میں نہیں دوں گا، لیکن ایک بات میں اپنی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ سنانا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں لیٹسٹ ایک کتاب امریکہ سے شائع ہوئی ہے، اور 2 بہت بڑے اسکالر ہیں امریکن جنہوں نے یہ لکھی ہے، ایک بروس لارنس ہے اور ایک کارل ارنسٹ ہے۔ کتاب کا نام ہے صوفی مارٹرز آف لو، دی چشتی آرڈر ان ساؤتھ ایشیا اینڈ بیانڈ۔ میں صرف اس کی چند لائنیں اپنے نوجوانوں کے لیے آج پڑھ رہا ہوں۔ Sufism a way which emphasizes direct knowledge of divine within each person, and meditation, music and song are seen as spiritual strides toward attaining unity with God. The Chishti Sufi order has been the most widespread and popular of all Sufi traditions since the 12th century. Sufi paths of mysticism and devotion
motivated by Islamic ideals are chosen by men and women in countries from Morocco to China and around the world, including England and United States. یہ خدمات جو ہیں چشتی سلسلے کے صوفیاء کرام کی، اس کے بارے میں امریکن اسکالرز نے لکھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر جامی صاحب، پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں، آپ کا تعارف مختصر سا، لیکن یہ چشتی آرڈر کی جو خاص کوئی خصوصیت ہے، سارے سلاسل ہیں نا، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ان کا کیا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے آپ بھی چشتی ہیں غالباً. جی میں چشتی ہوں. بس ٹھیک، آج قابو آ گئے آپ میرے. اور ڈاکٹر سعیدی بھی چشتی ہے، تنولی صاحب بھی اندر سے چشتی ہے. یہ قادری ہے. یہ قادری ہے. میں نقشبندی ہوں، اندر سے چشتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غازی صاحب، جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ چشتیہ کی بنیادوں میں جن ہستیوں کی خدمات کو بطور بنیاد کے رکھا ہے، ان میں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت نمایاں ہے. شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ہمات. وہ لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر تصوف کی نسبتیں ہیں 7. ٹھیک. انہی 7 نسبتوں کے اعتبار سے مختلف سلاسل کی الگ الگ خصوصیات ہیں. ٹھیک. سلسلہ چشتیہ کو 4 خصوصیات ملی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی ان کی جو نسبت ہے وہ ہے نسبت عشق. ٹھیک. دوسری ان کے ہاں ہے وہ ہے نسبت طہارت. تیسری ان کے ہاں ہے وہ ہے نسبت سکینہ یا نسبت اطاعت. ٹھیک. چوتھی ان کو نسبت ملی ہے نسبت توحید. غازی صاحب، اگر میں ان پر تھوڑی تھوڑی روشنی نسبت عشق پر وہ بات کرتے ہیں کہ عشق بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارواح کو لگایا گیا وہ ایک اضافی کرنٹ ہے جو عشق سے محروم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. اچھا. اس سے بنیادی طور پر وہ ایک دلیل کے طور پر دیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مطلب ہے کہ فضیلت کا جو معیار قرار دیا، وہ یہی کہا کہ باقی سب کچھ ہوئے، کوئی خلیل اللہ ہوا، کوئی کلیم اللہ ہوا، میں اللہ کے ہاں حبیب اللہ ہوا. تو اس کا مطلب کہ بنیادی طور پر غازی صاحب یہ حب یا عشق وہ ایک اضافی کرنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے دے تو جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے تو عشق سلامت کوئی ہو. عقل کی عشقی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. علامہ اقبال میں فرمایا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ڈاکٹر سعیدی بیٹھا ہے نا اور ڈاکٹر تنولی، اس لیے پکڑ لیتے ہیں پھر. بالکل ٹھیک. اچھا جی. بے خطر کود پڑا. تو غازی صاحب بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو عشق یا حب ہے یہ ایک ایسا کرنٹ ہے اللہ کی طرف سے جو بعض ارواح کو لگایا گیا اور ان ارواح کو ان زمینوں پر بھیجا گیا جہاں وہ عشق کی کیفیات پہلے ہی ودیت تھی. یہ ذرا سمجھا دیں. یہ چونکہ بر صغیر کی جو سرزمین ہے یہ بنیادی طور پر عشق کی سرزمین ہے. ٹھیک. یہاں ان کے خمیر میں عشق کے جذبات،
تہذیبی اعتبار سے بھی زیادہ تھے، خاص ذوق بھی ہے. خاص ذوق تھا. تو جب یہ مشائخ آئے تو پھر ان مشائخ نے جیسے شروع میں انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ وہ مزاج شناس بھی بڑے تھے، پھر سما کے ساتھ اور اس گائیکی کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کی لئے دل نوازی تھے. دلوں کے تاروں کو یوں کر کے چھیڑا ہلکا سا، یوں کر کے چھیڑا، پھر وہ شعلہ جوالہ بن گیا. شعلہ جوالا. ویسے عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ الستو بربکم قالوا بلا بھی جو تھا یہ بھی بنیادی طور پر نغمہ عشق تھا ہاں، جو سب ارواح کو سنایا گیا. توت سرمدی کیا ہے؟ صوت سرمدی یہی ہے، یہی وہی نغمہ الست ہے. وہی نغمہ الست. اور سارے ادیان کے جو لوگ ہیں مسٹک، بالکل وہ ٹھیک. اس طرف ہیں. اسلام کے صوفی ہوں، یہودیت کے ہوں، عیسائیت کے ہوں، بالکل ٹھیک. وہ جو بھی کوئی مقام کس کو ملا ہے صوت سرمدی کے کہیں نہ کہیں سے کوئی ملا. بالکل بالکل بنیاد وہی بنتے. ایک تو یہ خوبی ہے، یہی وجہ ہے کہ باقیوں کے ہاں بڑی کرامات تو ہر سلسلے میں رہی ہیں، لیکن ان کے ہاں جو سب سے بڑی کرامت یہ ہے ان بزرگوں کی کہ یہ بزرگ جب کسی جگہ جا کر بیٹھ جائیں تو الستو بربکم قالوا بلا کی جگہ سے بڑا پکڑ لیتے ہیں. اچھا، یہی وجہ تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہاں کچھ عرصہ گزار لیا اور آپ کی فراخی پر مبنی اور وسعت مشربی پر مبنی جو ایک مزاج تھا اس سے تو لوگ بہت زیادہ گرویدہ ہوئے جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس طرح کا کیوں ہوں اور میرے اوپر رحمت للعالمینی کا غلبہ کیوں ہے. تو لوگوں نے کہا جی وہ تو ہمیں پتہ نہیں. تو پھر آپ نے جب ایک جذب اور کیف و مستی میں ان کے سامنے کلمہ پڑھا تو وہ سارے لوگ آپ کے پیچھے کلمہ پڑھ رہے تھے. اچھا جی، ڈاکٹر تنولی صاحب چہار ترکی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ترک دنیا، ترک حکم، ترک کھانا پینا، ترک خواہش نفس. یہ چہار ٹوپی کیا ہے یہ؟ جی بھائی صاحب، آپ نے ایک ایسا ریفرنس ارشاد فرما دیا حضرت عثمان ہارونی کے حوالے سے جس کا مظہر ان کی شخصیت اور ان کی پوری زندگی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. ہر صوفی ہی جو تعلیم دیتا ہے سب سے پہلے اس کا خود ایک نمونہ کامل ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن جب آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی تعلیم ان کے شیخ طریقت نے ان کو دی، انہوں نے اس تعلیم کا مظہر بنا کے اپنے آپ کو دکھا دیا. جب آپ نے بیعت کی حضرت حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پھر آغاز ہی یہاں سے کیا اور بتایا کہ یہ جو تمہیں چار گوشہ ٹوپی پہنائی جا رہی ہے اس کا مطلب چار ترک سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے ترک دنیا کرنی ہے، پھر ترک پھر ترک نفس، پھر ترک کرنا ہے. یہ چوتھا ترک ذرا سمجھا کیا ہے؟ یعنی کہ پہلی چیزیں تو چھوڑ دی نا. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کو چھوڑنے کا اپنا ایک عجب پیدا ہوتا ہے من کے اندر. ہاں کہ میں تو اب بہت میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں اللہ کے لیے، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو سب کچھ چھوڑ دینے کو بھی چھوڑ دیں، یہ کمال ہے. بھائی صاحب آپ دیکھیں کہ آپ کی اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے انسانی نفسیات دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے جو لوگ بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں، بڑے پارسا بھی ہوتے ہیں بظاہر، ایک سٹیج آتی ہے جب ان کے اندر وہ جو عجب ہے وہ چین نہیں لینے دیتا. مثلا مجھ سے القابات مریدوں سے اپنے شاگردوں سے کہلواتے ہیں، پھر ایک لقب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ تسلی نہیں ہوتی. بھائی صاحب دیکھیں صوفیاء کی تعلیمات یہی ہے نا کہ صوفیاء جو ہیں وہ اندر سے اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس اصلاح کی بنیاد اتنی پائیدار ہوتی ہے کہ پھر کبھی بھی زندگی میں انحراف یا تزلزل نہیں آ سکتا. ترک کے بعد جو اس کی بنیاد ترک ہے. تو جو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھیں کہ آپ نے ترک اس سطح کا کیا کہ بالکل دنیا سے چھپ کے، حالانکہ کیا مقام تھا آپ کا، کتنی بڑی بات ہے. اور اگر آپ نے ظہور بھی کیا تو خواجہ غریب نواز کے ذریعے کیا. بھائی صاحب اگر آپ خواجہ فرید پاک پتن جائیں تو آپ کو ایک نعرہ سننے کو ملے گا، ہاں حق فرید حاجی خواجہ کتب فرید. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کے اندر بھی ترک ہے. وہ کیسے ہے؟ اس نعرے کے اندر ترک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں فذکرونی اذکرکم، کسی نے حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ فذکرونی اذکرکم کا عملی مظاہرہ ہے. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں لوگ. ہاں حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس وقت یہی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا شرک آپ ڈبل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم. اچھا اب اس کے اندر ترک کیسے ہے؟ حاجی سے کیا مراد ہے؟ حاجی سے مراد حاجی شریف زندنی ہے. خواجہ سے مراد خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ اجمیر ہیں. یعنی
آپ نے اپنے نام کو بھی یہاں ملا دیا. اللہ. کتب سے مراد خواجہ کتب ہاں اور فرید خود ہیں. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں اگر خلق کمال خدا ہے. نے بھی نام بلند کیا. بھائی سچی بات ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا. اور میں نے بڑے والے نظر سے پوچھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. واقعی یعنی دونوں میں تو من شدی من تن شدی. بالکل. رائی صاحب یہ ترک ہے. اچھا ایک اور چیز آپ کو عرض کروں، جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں گے وہاں آپ کو 4 ترک سے مراد آخر میں ترک لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ بہت کم اہل علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے صحیح کہ بات. آخری ترک سے مراد کیا ہے، اور یہی تعلیم ہے. اگر آپ فتوح الغیب کو پڑھیں تو چوتھا مقالہ ہے حضرت خواجہ غوث ثقلین کا، اس میں کیا فرماتے ہیں کہ تم خلق سے نکلو، اپنی ہوائے نفس سے نکلو، حتیٰ کہ اس سے بھی نکلو کہ میں اس سے نکل چکا. ڈاکٹر سعیدی، ایک دروازے سے بادشاہ ہم دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے. یہ سارے چشتی بزرگوں کا آج سے 100-150 سال پہلے تک، جی یہ موجودہ دور کو میں ٹچ نہیں کر رہا، بالکل اس سے میں پہلو طے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اب معاملات ہو گئے ہیں کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی شخصیت کے حوالے سے 2 پہلو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں سما کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ آج کا جو دور ہے، پورے کا پورا دور جس میں ہم جی رہے ہیں، روایت سے کاٹنے کا دور ہے. ٹھیک. اور جو بھی اٹھتا ہے وہ ماضی سے ہمیں کاٹنا چاہتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اور حملہ بھی کرتا ہے ماضی پہ. جی ماضی پر حملہ بھی کرتا ہے اور کاٹنے کی بھی کوشش کرتا ہے. ایون اب تو ہرمنیٹکس ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیر بھی کہتے ہیں کہ آپ سنت سے اور سیرت سے ہٹ کر کریں قرآن پاک کی. یہ معاملہ ہے. ایک تو یہ پہلو. دوسرا جو حملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماضی کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے نا تو معذرت خواہانہ رویے کے ساتھ کرتا ہے، اپولوجیٹک انداز. اپولوجیٹک. تو یہ آپ کی سما کے حوالے سے جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا، میں اس کو سامنے رکھ کر اس چیز کو اٹھانا چاہتا ہوں. دیکھیں بادشاہ کو تکلیف ہوئی، حسد کا شکار ہوا، اس نے علماء بلائے. نہیں بادشاہ نہیں حسد کا شکار ہوا. اس دور کے بعض علماء جو تھے وہ حسد کا شکار ہوئے، انہوں نے شکایت کی جا کے بادشاہ سے. جی ایسے ہے. تب اس کے بادشاہ کو انگیخت دلائی. بادشاہ کے دل میں بھی تھا نا، خوف تو ہوتا ہے درویشوں سے، ہر دور میں رہتا ہے بادشاہوں. تو علماء چلے گئے. اب مناظرہ ہو رہا ہے. آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ یہ جو سما ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یہ میرے مریدوں میں اور میرے فرزندان میں جو ہے قیامت تک جاری رہے گا. اللہ. یہ آپ نے پہلے بات کر دی اور پھر دلائل شلائل آئے، سارا معاملہ ہوا. آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے وہ بڑے دلچسپ ہے. مثلا سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ جو سما ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا. جو کوئی بھی کوشش کرے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا. ایک بات آپ نے یہ کی. دوسری بات یہ کی، انہوں نے دلیل دی تھی حضرت جنید بغدادی نے سما چھوڑ دیا تھا. اب اعتماد دیکھیں اپنی روایت کے اوپر. آپ نے فرمایا انہوں نے ان کے چھوڑنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں صاحبان ذوق نصیب نہیں ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے چھوڑا ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں، آپ فرمانے لگے کہ اگر وہ ہمارے مشائخ کی صحبت میں بیٹھتے تو ضرور اس کو سنتے اور اس کے قائل ہوتے. ٹھیک. تیسری بات انہوں نے اس دور کی دلیل دی. آپ نے فرمایا ان کے فیض یافتہ تھے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو یوسف چشتی کی صحبت میں جا کر بیٹھتے تھے اور ان کے اوپر نعمت باطنی کا جو ہے وہ ظہور ہوتا تھا اور وہ قصب فیض کرتے تھے. چوتھا پوائنٹ آپ نے یہ دیا کہ فضل برمکی نے سما کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اس کو پھر سزا بھی ملی اور وہ تائب بھی ہوا. اور یہ فیض وہیں سے آ رہا ہے کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ بھی سما کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے سیال شریف جاتے ہیں اور وہ پھر قائل ہو کر آتے ہیں اور ساری زندگی ان کے پھر مزار پر زندگی میں بھی اور اب بھی سما ہو رہا ہے. ٹھیک. تو یہ کہا. لیکن وہی سما ہے اصل. ہاں جی وہی سما اصل ہے. وہ جو مضامیر اسی حد تک ہے. یہ جو ماڈرن سارا کام شروع ہوا ہے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں جو سما کا مقصد ہے نا وہ ہے نغمہ محبت اور نسبت توحیدی کا قائم ہونا اور کیف طاری ہونا. جب ساز غالب آ جائے تو وہ چیز تو پھر پس پردہ چلی گئی نا. ساز نہیں غالب آنے چاہیے، یار کا نغمہ غالب ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. تو پانچویں چیز نغمہ الست جو ہے وہ چھایا ہوا ہو. ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست، بھولتی ہی نہیں وہ لذت گفتار ہنوز. اور پانچویں بات آپ نے یہ فرمائی
تم کون ہو اہل سیما سے جھگڑنے والے؟ اعتماد دیکھیں. ہم اگر چاہیں چشتی اگر ہم چاہیں تو ہم حجت قائم کریں، واہ لیکن اس سے پہلے حجت قائم کر چکے تھے. علماء کہنے لگے حضور اس سے حجت زیادہ کیا ہوگی کہ ہمارے علم سلب ہو گئے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب وہ آپ اپنی بات مکمل کریں جو آپ فرما رہے تھے اس وقت. تو غازی صاحب ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمہ کا کہ جتنے مجاہدات سے آپ گزرے، جتنی مشقتوں سے گزرے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک قرآن صبح دن کے وقت، ایک شام کو، سبحان اللہ، 5ویں دن روزہ. سبحان اس روزے کو کیا کہتے ہیں جی؟ میرے ذہن میں وہ ٹرم صوم وصال. صوم وصال ایک اور بھی اس کا ہے، صوم داؤدی کہتے ہیں. داؤدی بھی کہتے ہیں. صوم داؤدی تو یہ ہے کہ ایک دن آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک دن نہیں رکھتے، وہ صوم داؤدی ہے. اور یہ جتنے مجاہدات ہیں اور جتنی، اچھا دیکھیں جب آپ کھانا تناول فرمانے لگتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اے اللہ میرا نفس مجھ پہ غالب نہ آ جائے، میں نفس کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یعنی آپ احتیاط کا کیا عالم ہے کہ آپ جتنی آپ کی استعداد ہے اس کے مطابق تقویٰ للہیت اختیار کرنے کے بعد بھی یہ گنجائش رکھتے ہیں کہ میں ابھی اللہ کی عبادت کا اور اس کے تقویٰ کا اور اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکا. یعنی بندگی اسی چیز کا نام ہے، بندگی نام ہی انکسار کا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کے پاس سوائے استغفار کے کیا بچتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر سعیدی، ایک مشکل سوال آپ کی طرف آ گیا ہے، اللہ کرے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں. ایک مرید تھا خواجہ عثمان ہارونی کا انتقال ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، دیکھا فرشتے آ گئے اور فرشتے اس کو پکڑ کے سختی کرنے لگے تھے، اس کو سزا دینے لگے تھے. تو اتنی دیر میں خواجہ عثمان ہارونی نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ نہ اس کو نہ ہاتھ لگانا، یہ میرا مرید ہے. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی فرشتوں کو کہ ان کو بتاؤ، اس کی اصلیت بتاؤ بندے کی. انہوں نے کہا جناب یہ تو اندر سے بغض رکھتا تھا آپ سے دل میں. کہنے لگے لیکن ہمارا نام تو لیتا، بظاہر تو لوگوں سے کہتا تھا میری نسبت ان سے ہے، میں ان کا مرید ہوں، اس لیے اس کو چھوڑ دو. حکم ہوا اس کو چھوڑ دیں. یہ کیسے؟ یہ ذرا سمجھائے بات. جی اس طرح کے واقعات بے شمار موجود ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے بھی اور اولیاء کرام کے حوالے سے بھی، اور خصوصاً حضرت غوث پاک کے حوالے سے، کہ جو آپ کے مدرسے کے دروازے کے پاس سے بھی گزرا ہے سامنے سے تو اس کی بھی بخشش ہوگی. بشر آفی کو آواز آئی جو جو تمہارے جنازے میں شریک تھا سارے بخش سارے. تو یہ تو قیامت تک تمہارے محبان کو بھی ہم بخش دیں گے. اور دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو ساری چیزیں ممکن ہیں. اچھا ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو کلاه چہار ترکی عطا فرمائی، چہار ترک والی ٹوپی، تو آپ نے کچھ اس وقت نصیحتیں کی. اچھا اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں عصری تناظر میں. جی فرمائیں. ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک نعمت فقر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جو محبوبیت کے اعلیٰ درجہ تک لے گئی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جس طرح اس نسبت کو آگے چلایا اس کا ذکر فرمایا. پھر آخر میں فرمایا کہ آپ نے کرنا یہ ہے عثمان، ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو تاکہ بہترین ہو جاؤ. یعنی یہ ایک وہ سبق ہے جو حضور حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں.
اور یہ وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا جاتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں یہ زیادہ ہے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا خلق، تواضع اور عاجزی اختیار کرو تاکہ درویشی تک پہنچ سکو۔ یعنی یہ تقاضا دیکھیں، خلق، تواضع اور عاجزی، یعنی جس کی زبان اچھی نہیں ہے وہ درویشی کے راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، جس میں عجز و انکسار نہیں ہے وہ اس راستے کا راہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ کا یہ قول ہے۔ اچھا وہ جو قول ہے نا کہ درویش وہ ہوتا ہے جس میں دریا کی سخاوت ہو، سورج کی شفقت ہو، زمین کا عز ہو، یہ اصل میں حضرت شریف زندری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ میں نے آپ پڑھا۔ ایسے ہم بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سمجھتے تھے، خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں، میرے مرشد کریم کو حضرت شریف زندری رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ جی تو یہ جو ہے نا خلق، تواضع، یہ دو چیزیں ہیں جو ایک صوفی کی پہچان ہے۔ ٹھیک، اچھا یہی اسی طرف اشارہ کرتا ہے آپ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس کا مقام بہشت ہے، اور ساتھ فرمایا جو شخص مومن کی عزت و توقیر کرتا ہے اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ دو چیزیں ذکر کرنے کے بعد حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا جو یہ نہ کرے، یعنی لوگوں کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے اور خلق اور تواضع اختیار نہ کرے، جو یہ نہ کرے وہ اس خرقہ کے لائق نہیں ہوتا، یہ خرقہ اس کے اوپر حرام ہوتا ہے۔ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ اس طریق کو وہ قطع کرنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، اور مشائخ چشت پھر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ ہے تصوف کا، اور تصوف ویسے بھی جو جب کال حال میں ڈھل جائے اور قول جو ہے وہ عمل بن جائے وہ تصوف ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک جو آپ نے تنولی صاحب سے بات پوچھی تھی، میں بھی ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ صوفی جو ہے وہ حضوری کی نعمت سے بہرہور ہوتا ہے، جس کی نظر جو ہے وہ تو جسم تو کعبے کا طواف کرتا ہے لیکن اس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرتا ہے۔ اور صوفی وہ ہے جس کا قلب اور قالب جی اکٹھے ہوتے ہیں ہو جائیں، اور پھر سر بسجود بارگاہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، قلب اور قالب دونوں جب مل جائے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، یہ ان کے پاؤں کو دجلہ چوم رہا ہے، پانی کے اوپر چل رہے ہیں، کئی بزرگوں کے بارے میں اب کدھر گئے وہ؟ یہ قافلہ کہاں گم ہو گیا؟ یہ ہر دور میں رہتے تو ہیں اور ہیں بھی۔ غازی سے بنیادی طور پر یہ تو ہر دور میں رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن چونکہ لوگوں کے ہاں وہ عزت و تکریم کے معیارات بدل گئے تو یہ لوگ خالق پر رحمت کی وجہ سے چھپ گئے ہیں کہ چونکہ لوگ ہمارا مزاج پہچانے کے نہیں معیار اور گستاخی کے مرتکب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوں گے۔ اچھا یہ اصل وجہ ہے، اصل وجہ، ورنہ تو قرآن مجید میں یہ سارے قاعدے موجود ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، صوفیہ کہتے ہیں یہاں یرزقو سے مراد رزق نہیں، یہاں یرزقو سے مراد ہے قوت، اچھا تصرف۔ اچھا اللہ تعالیٰ اس کو تصرف کی وہ طاقت دیتا ہے جس کا وہ وہم و گمان نہیں کرتا، وہ بھی رزق ہے، وہ بھی ایک رزق ہے، خیال بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ جی تو ان کو پھر جب تصرفات ملتے ہیں تو غازی صاحب جیسے یہ پھر پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، وہ تو اگر اس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا لے ہوں، وہ کہتے ہیں جب میں مرید و حضرت کا تو آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تھے، اچھا تو وہاں مجھے کہا کہ آپ وضو کر کے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے ہیں، اس کے بعد سورۃ البقرہ ساری پڑھیں، پھر کہا کہ یہ 3 کلمہ آپ پڑھیں، پھر کہا کہ 8 پہر کا روزہ رکھیں، پھر کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ کہتے جب میں نے سر کہتے مرید کرنے کے بعد اب آسمان کی طرف دیکھیں، نظر کہاں تک جاتے؟ میں نے کہا جی عرش نظر آتا ہے۔ تو کہا زمین کی طرف دیکھیں، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا جی حجاب عظمت نظر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا مظہر ہے ساری زمین۔ اچھا اس کے بعد کہا کہ اچھا اب پھر آنکھیں بند کریں، مراقبہ کرایا، پھر کہا کہ آنکھیں کھولنے کے بعد میری انگلیوں میں دیکھیں، تو آپ نے کہا جی اس میں تو سب کچھ اب نظر آ رہا ہے، سارے جہان نظر، سارے جہاں نظر۔ تو آپ نے کہا کہ اے معین الدین اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب جو کام مکمل اس پر مہر لگوانے کے لیے
میں تجھے مکے اور مدینے لے کر مدینہ لے چلوں گا، بارگاہ رسالت میں آپ سے جا کے مہر ٹھپا لگواؤں، مہر پھر لگی، وہ مہر لگی۔ نائب رسول فی الہند۔ یہ ان کے تصرفات کے کمالات۔ غازی صاحب وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ باتیں چل رہی تھی، ذرا میں بھی اس میں اشارہ جی کروں۔ ارشاد۔ یہ جو صوفی ہے یہ بنیادی طور پر اس میں ایک بڑا کام کرنا ہوتا ہے۔ بابا صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہا کہ نظام الدین خیال بد سے ہمیشہ بچنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نیت کی درست بالکل دیکھیں صوفی کرتا ہے کہ نیت کو، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تصوف تصحیح خیال ہے، اچھا کہ خیال کو درست کر لیا تو آپ تصوف کے راستے کے پہ اوپر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ارادہ الہی کے ساتھ آپ ہمہنگ ہو جاتے ہیں نا جب آپ کا خیال درست ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم فرمائیں لوگوں کے قلوب میری ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے ادھر کر دوں چاہے ادھر کر دوں، یہ وہی بات ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو غازی صاحب بنیادی طور پہ تصوف جو تعلیم دیتا ہے، صوفیاء جو تعلیم دیتے ہیں، بندہ جب اپنے خیال کو معطل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس پہ اللہ کا خیال غالب ہوتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا اپنا خیال ہے وہ مبدل و خیال الہی ہو جائے، ارادہ الہی ہو جائے۔ تو جب ارادہ الہی اس کی زندگی میں نافذ و جاری ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد کن فیکون ہی ہے۔ یعنی یہ ایک صوفیاء کا جو طریقہ تربیت ہے غازی صاحب، یہ بڑا سائنٹیفک ایک پیٹرن ہے انسانی شخصیت کے ارتقاء کا۔ یعنی میرے ارتقاء کے راستے میں صرف ایک شخص آئے اور وہ میں خود ہوں۔ یعنی انسان کے اپنے ارتقاء کے راستے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں وجود کا ذنبن لا ذنبن یقاس بہ شیء، تیرا سب سے بڑا گناہ تیرا اپنا وجود ہے، اس سے بڑے کسی گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو جو وہ بچہ ایک نیک ملا تھا تو انہوں نے کہا، وہ کئی سوال جواب ہوئے نا، تو کہنے لگے یار تم بڑے نیک لگتے ہو۔ اس نے کہا حکیم صاحب آپ کو کس نے نیک بننے سے روکا ہے؟ کہتے ہیں میری زندگی میں اس بچے کے یہ الفاظ انقلاب آ گئی۔ تو غازی صاحب ہمارے واقعی یہ کمال کی آپ نے آج بات کی ہے کہ ان تمام معرفت کے راستوں میں رکاوٹ سب سے بڑی بندگی اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات ہے۔ اب غازی صاحب اس سے تو گزرنا ہے، یعنی آپ نفس کی مخالفت کرتے ہیں، نفس کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچتے ہیں، یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں اور ذات حق کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ جیسے ہی خودی میں گم ہے خدائی، سب تو دیکھیں علامہ نے کہا، کہے حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو، علامہ نے کہا کہ خودی میں گم ہے خدائی اسے تلاش کر غافل، کہ یہی ہے اب تیرے لیے صلاح کار کی راہ۔ کیا بات ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ریلیونٹ آج کی بات بھی کہہ دی، صحیح جو کہ آج کی بات کرتے ہیں، تو علامہ فرماتے ہیں کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے اوپر حجاب کون بن گیا؟ ہم خود بن گئے۔ تو اس حجاب کو ہٹانا اور خیال کو اتنا ریفائن کرنا، اس کی اتنی اصلاح کر لینا کہ اس میں کوئی ہرڈل نہ رہ جائے منزل تک پہنچنے میں۔ ڈاکٹر سعیدی وہ ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، وہ کدھر گئے ید بیضہ والے؟ آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے پڑھے لکھے یوتھ بھی، ویسے لوگ جو ہے، کل مجھے ایک ہماری بہن کا فون امریکہ سے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، اس نے کہا جی وہ جو کرامات آپ بزرگوں کی سناتے تھے وہ اب کدھر ہے؟ ذرا بتاؤ اس کا۔ مشکل سوال ہے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اصل میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے کرامات والے بزرگ نہیں ڈھونڈے جاتے تھے، پہلے شیخ کامل ڈھونڈا جاتا تھا جس کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہے وہ بندہ کسب فیض کرے اور اپنی شخصیت کو پروان چڑھائے۔ آج کل کرامتیں ڈھونڈی جاتی ہیں تاکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ
افزونی ہو اور یہ معاملات مقصد بدل گیا. میں ایک بات عرض کروں, یہ خیال کی بات ہو رہی تھی, میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. توحید کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہو جائے, یہ توحید ہے نا. جب انسان کا خیال مختلف, انسان کا ذہن مختلف خیالوں کے خانے میں بانٹ دیا جائے تو یہ شرک ہے. شرک پھر بڑھتا جاتا ہے تو انسان کی زندگی پریشان ہوتی چلی جاتی ہے, منتشر ہو جاتا ہے, منتشر. علامہ نے کہا, شخصیت بھی, ذہن بھی, خیال بھی. جی اسی طرف علامہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا, خودی سے اس طلسم میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں. یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. وحدہ لا شریک ذات ہے, اس نوری نقطے کے اوپر ہی تمہاری ساری توجہات اور امیدیں وہاں ہو جانی چاہیے. بالکل ایسے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں دوسری بات, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برا کرنا برا ہے لیکن برا سوچنا اس سے بھی برا ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہ وہ فکر ہے جو صوفی خیال کے راستے میں جو ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں کہ برا سوچنا اس سے بھی برا ہے. اور اس کی آپ کی مثال ملتی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ عرض کرتے, اللہ تعالیٰ فرماتا عثمان مانگو کیا مانگتے ہو, تو آپ فرماتے پروردگار میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تو تجھے دے دیا عثمان, کچھ اور بھی مانگ لو, تو فرماتے امت محمدیہ کی بخشش فرما. ہائے ہائے. یعنی یہ جو درد ہے نا امت کا. اچھا تمام اولیاء کاملین جتنے پڑھ جائیں, ایک بات بنیادی ہے توحید اور رسالت کے بعد, جی ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد اور پیار. اچھا آپ یا اللہ میرے جسم کو بائی بستامی کہتے ہیں, اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں صرف میں ہی سما سکوں, کوئی اور حضور کی امتی نہ آئے. بالکل ایسے ہے. غوث پاک فرماتے مجھے اتنے خزانے دے کہ میں تقسیم ہی کرتا رہوں. خلق خدا, آپ کے دو قول میں خلق خدا کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر کوئی اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اوراد و وظائف کو چھوڑ دے اور اس ضرورت مند کی ضرورت جا کر پوری. اللہ اکبر. آپ تینوں کا جی بہت بہت شکریہ. چونکہ وقت ہو گیا ہے کتاب الشفا سے نسخے کا, ناظرین کرام آنکھ کے درد کا یہ روحانی علاج ہے. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں, انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دوستی اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن جانتا ہے ان چیزوں کو بندہ بھی دشمن جانے. سب مل کے جو حالات اس وقت ہیں, پوری دنیا پریشان ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی جس طرح یہ مرض اور وبا آئی ہوئی ہے, اس کے دور کے لیے ہم سب مل کے صدق کے دل سے دعا کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین یا الہ العالمین, اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم پہ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے پوری دنیا پہ, اللہ کریم تیری ذات رحیم و کریم ہے, اپنے اس وصف کے تصدق میں اس مصیبت کو دور فرما دے. اللہ کریم اپنی مخلوق پہ رحم کر دے, کرم کر دے. اللہ کریم ہم پہ اپنے گھر کے دروازے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے. اللہ کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان سے کو جو لوگ خطرات سے دوچار کر رہے ہیں, اندرونی بیرونی دشمن, ان کو تباہ و برباد فرما. پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. جو لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو تندرست ہے ان سے اس مصیبت اور وبا کو دور رکھنا. اللہ کریم کرم کے معاملے فرما. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اپنی محبت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری کا یہ جو وفا کا عہد ہے یہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی اہل اسلام کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.